مجھے بہت امید ہے کہ سندھ میں بھی ہوگا اور اس کے بارے میں پھر کچھ عرض کروں گا۔ اور دوسری جو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا نصاب لایا جا رہا ہے جو پاکستان کے سارے اسکولوں میں یکساں طور پہ نافذ ہو، یعنی کہ مدارس میں بھی یہی نفاذ ہوگا، سرکاری اسکولوں میں بھی یہی نفاذ ہوگا، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی یہ نفاذ ہوگا، انگریزی میڈیم اسکول جو ہیں وہاں پر بھی ہوگا، یعنی کہ سارے پاکستان کے اسکول جو ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید جو کچھ ہائی فی پیئنگ سکولز ہیں کہ جی ان کا کوئی حساب کتاب مختلف ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب پہ ہوگا۔ فرق صرف اتنا ہے، اور یہ بھی میں ابھی بتا دوں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے جو ماڈل ٹیکسٹ بک تیار کی ہیں، اور یہ کلاس 1 to 5 ہے، تو ماڈل ٹیکسٹ بک ہم نے کمپلسری نہیں کی، جو ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے وہ اڈاپٹ کر لے، پر جو نصاب کے مطابق کتاب ہے، یعنی کہ نصاب جو ہے وہ طالب علم کے لیے ایک گول سیٹ کرتا ہے کہ یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، اور اس عمر میں اس کلاس میں یہ آنا چاہیے۔ اور جو ہمارے نصاب کے مطابق کتب ہیں وہ اگر پرائیویٹ پبلشر بھی کرتا ہے تو وہ بھی اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اس لیے جو ایک NOC لینا پڑتا ہے پرائیویٹ پبلشرز کو مختلف ٹیکسٹ بک بورڈ سے اور نیشنل کریکولم کونسل سے، تو اس سے شاید لوگوں کو کچھ کو شک ہوا کہ یہ صرف سرکاری اسکولوں میں نافذ ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کے اسکولوں میں سوائے سندھ کے، اور سندھ میں بھی انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نافذ ہو جائے گا۔ اس کا جو اگلا مرحلہ ہے، ہم پہلے پری 1 to 5 جو ہے وہ کل سے نافذ ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد اگلے سال 2022 میں 6، 7، 8 کلاس کا جو نفاذ ہوگا، اور اس کے بعد 2023 میں 9، 10، 11، 12 کا نفاذ ہوگا، یعنی کہ ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے جو کہ ٹینیور ہے ہمارا 2023 تک، یہ ساری کلاسوں کے لیے ایک نصاب جو ہے وہ ترتیب دے کے بن جائے گا، اور اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ کل ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی کل کا دن بہت اہم ہے اور ہمارے لیے مسرت بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی دفعہ ایک یکساں تعلیمی نصاب کا نفاذ ہو رہا ہے۔ پرمسرت اس لیے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں 2013 میں اور 2018 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب لے کر آئیں گے، تو اس لیے ہمارا جو مینیفیسٹو ہے اس کی تکمیل کا دن بھی ہوگا۔ اور تیسرا یہ چیلنجنگ بھی ہے، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں تو وہ نئی چیز جو ہے وہ فوری طور پہ بہت سارے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوتی، اس میں پرابلمز بھی ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ نفاذ جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ کیوں یہ ایک یکساں تعلیمی نصاب کی کیوں ضرورت پڑی؟ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے، لیکن دو وجوہات ایسی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے، جو بڑی وجوہ ہیں ان کے سامنے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ موجودہ تعلیمی نظام ایک ناانصافی پر مبنی ہے، اور وہ ناانصافی کیا ہے؟ وہ ناانصافی یہ ہے کہ ایک چھوٹا طبقہ جو کہ ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ بے پناہ ہے، اس لیے کہ معاشرہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام جو ہے وہ ہمارے سرکاری ملازمت میں، پرائیویٹ ملازمت میں، عدالتوں میں ایک پورا ایک ماحول ایسا ہے جس میں ایک خاص قسم کے تعلیمی نظام جو ہے اس کی وجہ سے ایک ان کو ایک فائدہ ہے جو خاص قسم کے نظام سے پڑتا ہے۔ سو یہ ناانصافی ہے، اور جو 70% بلکہ 75% میں کہوں گا اس سے بھی زیادہ بچے جو کہ
سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا مدارس میں ہیں، ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع موجود ہیں، لیکن بہت زیادہ دشواریاں جو ہیں ان کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری جو ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام نے معاشرے کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے۔ معاشرے کو کیسے تقسیم کیا ہے؟ معاشرے کو ایسے تقسیم کیا ہے کہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ تعلیم یہ ہمیں دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ سکھاتی ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہم ایک ایسا سمجھیں کہ ایک لینز ہے جس کے تھرو ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، اور اگر لینز ہی مختلف ہوں گے، اگر تعلیم ہی مختلف ہوگی تو یقیناً معاشرے میں ایک تناؤ پیدا ہوگا، معاشرے میں ایک مشکل پیدا ہوگی۔ اور وہ کیوں پیدا ہوگی؟ اس لیے کہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یکسانیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی ایک ہی طریقے سے سوچے، لیکن قدریں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری قدریں مشترکہ ہوں گی تو پھر دوسری دنیا دیکھنے کے طریقے جو ہیں وہ ان قدروں کے مناسبت سے ہوں گے، کیونکہ جو تاثرات کا کینوس ہے وہ ایک ہوگا، ضروری نہیں کہ سوچ ایک ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قومیت کی پیداوار، قومیت کا جذبہ جو ہے اس کو بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں نیشنل کریکلم ہے۔ انگلینڈ میں نیشنل کریکلم ہے، باقی ملکوں میں جاپان میں نیشنل کریکلم ہے، چائنا اتنا بڑا ملک ہے اس میں نیشنل کریکلم ہے۔ ہم نے 72 سال میں کوئی نیشنل کریکلم نہیں بنایا، اور اس سے قوم جو ہے وہ تقسیم ہوئی ہے۔ ناانصافی بھی ہے اور تقسیم بھی ہے، اور اس لیے یہ ساری ناانصافی اور تقسیم جو ہے یہ صرف نصاب سے تو نہیں ختم ہوگی۔ نصاب ایک قدم ہے، اور ایک قدم ہے جو کہ ہم لے رہے ہیں، اس کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ناانصافی بھی کم ہو اور تقسیم جو ہے وہ بھی کم ہو۔ ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے تقسیم کی، اور اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک قیمت ادا کی۔ تو اس لیے یہ ایک جو قدم ہم اٹھا رہے ہیں، ایک ابتدا جو کر رہے ہیں یکساں تعلیمی نصاب کی، یہ صرف اس کے کوئی محدود مقاصد نہیں ہے، اس کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایک قومی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کے طور پہ دیکھا جائے گا۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا اہداف رکھے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، باقی تو ہم تفصیلات کل بھی ہوں گی، وزیر اعظم صاحب جب اس کا افتتاح کریں گے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ایک ایمفسس ہے وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ کا، اور ایک اخلاقی قدریں جو ہے ان کو پیدا کرنے کا۔ قرآن شریف کی تعلیم ناظرہ جو ہے وہ لازمی ہے اس کے اندر۔ سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کا بھی ذکر ہے، تاکہ بچوں کی تربیت ہو، وہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہو، اور ان کا اس میں خاص طور پہ اقلیتوں کے لیے ایک بھائی چارہ کی فضا پیدا کرنا، اس میں ٹالرنس پیدا کرنا کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو جانیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 5 جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کا الگ نصاب تیار کیا گیا ہے، اور ان کو مثلا جو سکھ بھائی بہن ہیں ان سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے، اس میں عیسائی مذہب کے لیے، کلاش کے لیے اور کرسچن کے لیے، سب کے لیے ایک الگ جو ہے نصاب تیار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پڑھ سکیں اور بھائی چارہ کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو۔ تو یہ ایک ہدف ہے جس کو ہم نے خاص طور پہ ذہن میں رکھا ہے، اور اس ہدف کو نظر میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سب اسکولوں پہ اپلائی کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ٹیکسٹ بکس میں پرائیویٹ پبلشرز کو ہم نے اجازت دی ہے کہ وہ ہمارے نصاب کے مطابق کتابیں بنائیں،
اور کتابیں بنا کے ہم سے NOC لیں، مختلف پروونشل گورنمنٹ سے NOC لیں، اور اس کے بعد وہ پرائیویٹ سکولز یا کوئی بھی گورنمنٹ سکول جو ہے اس کتاب کو کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا جو نصاب ہے یہ کور نصاب ہے۔ اگر کوئی سکول جو ہے اس کے علاوہ ان ایڈیشن، یعنی کہ جو ہم نے کہا ہے اس سے ایڈیشن کے طور پہ کوئی مضمون پڑھانا چاہتا ہے تو اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو کوئی ایڈیشن میں کوئی کتاب پڑھانا چاہتا ہے تو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو کور کریکولم ہے، جو ہمارا نصاب ہے، وہ بنیاد ہوگی تعلیم کی۔ اور ابھی ہم ایک سسٹم کے بارے میں سوچ رہے ہیں جس میں ہم 5ویں جماعت کا اور 8ویں جماعت کے لیول پہ کوئی امتحان کا طریقہ بنائیں، جس سے یہ ظاہر ہو، یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ کون سے اسکول جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نصاب پہ عمل کر رہے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اور اس میں کوئی چوائس والی بات نہیں ہے، یہ پروونشل گورنمنٹس اور ہمارا جو یہاں پہ ہے یہ انفورس کریں گے ہر طریقے سے۔ تو یہ چند ایک اس کی خصوصیات ہیں، اور کل وزیر اعظم صاحب کل صبح اس کا اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑے پر امید ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی تعلیمی میدان میں جو ہم اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور میں ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں کہ میں انقلاب ہوں، لیکن میں یقین جانیے کہ جب یہ سارا امپلیمنٹ ہو جائے گا تو یہ یقیناً ملک میں ایک انقلاب کی حیثیت رکھے گا۔ نوید اکبر صاحب آر ٹی وی سے۔ سر یکساں نظام اچھی بات ہے، اپنے نصاب یکساں نصاب کا نظام سر، لیکن اس میں ایک شکایت یہ آ رہی ہے، کیونکہ میرے بھی بہت سے دوست ہیں جن کے بچے پڑھتے ہیں، سب کو یہی شکایت ہے، لاہور سے بھی کوئی دوست کہہ رہے ہیں، کچھ بھاولپور سے، اسلام آباد ہے، کہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں اس وقت تک، اور کتابیں بہت شارٹ ہیں۔ اس حوالے سے کچھ کیجیے، کیونکہ یہ شروع تو کرنے جا رہے ہیں تو کتابیں دستیابی جو ہے کتابوں کی بہت ضروری ہے۔ اس کے سلسلے میں دو چیزیں کہوں گا۔ پہلی تو بات یہ ہے، کتابیں پروونشل گورنمنٹس کو ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس جو تھیں وہ بڑی کئی مہینے پہلے دے دی تھیں، پرنٹنگ ان کی تقریباً ہو گئی ہے، شاید کہیں کہیں ایسے ہوگا کہ جہاں پہ نہ ہوں، اور اسلام آباد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے پرنٹنگ کی ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے پرائیویٹ پبلشرز کو بھی اجازت دے دی ہے، بلکہ ہمارا جو کور کتاب ہے، ماڈل ٹیکسٹ بک ہے، وہ اوپن ہے، وہ یعنی کہ وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، کوئی بھی اس کو چھاپ سکتا ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں کوئی اسپیسیفک کہیں مسئلہ ہے تو وہ میں ضرور اس کو دیکھوں گا، لیکن مجموعی طور پہ کتابیں جو ہیں شاید اس لیے کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ چیزیں سلو چلی ہیں تو کہیں پہ کوئی کمی ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے میں جانتا ہوں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سر کیا کوئی یونیورسٹی میں کوئی آپ کو اسپیشل سیل بنا رہے تھے یہ، اور دوسرا کوشچن سر یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو اقلیتوں کے لیے کوئی کتاب تیار کی جاتی ہے تو وہ پورا سال گزر جاتا تھا، یہاں اسلام آباد میں ایتھکس کی کتاب ہوتی تھی وہ نہیں ملتی، وہ سندھ سے منگواتے ہیں۔ اور اس وقت بھی یہ ہوا کہ آپ کے سینئر نیشنل کریکولم کے تحت ریلیجیس ایجوکیشن کی جو بکس ہیں وہ ابھی تک نہیں ہیں، تو آپ نے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا، لیکن اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے اسلام آباد کی جہاں تک تعلق ہے، وہاں پہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے پیرا، وہ اس کی امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرے گی۔ پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، سکولز ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے، باقی بھی سارے صوبوں میں جہاں جہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں کچھ ڈیلے ہے، لیکن وہ بھی وہاں پر بھی ہو جائے گا، انہوں نے کوئی ٹائم مانگا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، کئی دفعہ کہیں کو پرابلم آتی ہے، ڈیفیکلٹی آتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ نظام جو ہے یہ اس کو بہتر کر رہے ہیں، اور اگر کہیں پہ کتابوں کی شارٹیج ہے تو ہم انشور کریں گے کہ اس کو جلد از جلد پورا کر دیا جائے۔ ایک انٹرسٹنگ بات کتابوں کی یہ ہے کہ جو پورا ایک سیٹ ہے کلاس 1 کا ساری کتابوں کا، وہ میرا خیال ہے کوئی 700-800 روپے سے زیادہ کا نہیں ہے، جو کہ پہلے کئی ہزاروں میں ہوتا تھا، وہ 700-800 روپے کا ہے، تو اس لیے جو کتابوں کی قیمت ہے وہ بھی بڑی مناسب ہے۔ جی جی تھینک یو۔ یہ فرما دیجیے، آپ یکساں پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یکساں نصاب کی بات ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ سندھ، آپ فرما رہے ہیں کہ سندھ ساتھ فی الحال نہیں کھڑا ہوا، پچھلے دنوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سر سندھ کہیں ہو جاتا ہوا نظر آتا ہے، فیڈرل کہیں ہو جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل سپلیمنٹری ایگزام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو
جن بچوں کو کورونا کی وجہ سے وہ پیپرز نہیں دے پا رہے یا دے سکے نہیں، بہت سے بچے ایسے جن کو کورونا پازیٹیو تھا، اگر وہ اکتوبر میں پیپرز دیتے ہیں تو کیا ان کے نام کے ساتھ سپلیمنٹری ٹیگ لگنا جائز ہے؟ فیڈرل نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، باقی صوبے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کی جانچ سے کہا جا رہا ہے سپلیمنٹری ٹیگ ہوگا، یونیفارم نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری سر بات یہ کہ سندھ نے یہ کہا کہ تمام تر بچوں کو ریلیف دیا جائے گا اور پاس کر دیا جائے گا تمام تر بچوں کو، صوبہ کوئی بھی یا فیڈرل ساتھ نہیں کھڑا ہوا، چیزیں یونیفارم کی ہوئی۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں سندھ حکومت سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ یہ قومی دھارے میں شامل ہوں، جبکہ سارے صوبے اور ہر کوئی یکساں تعلیمی نصاب جو ہے اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی سیاسی وجہ نہیں بننی چاہیے کہ وہ اس پہ نفاذ نہ کرنے کی۔ تو اس لیے میں سندھ جاؤں گا، وہاں پہ ان کے جو وزیر تعلیم ہے بڑے اچھے آدمی سردار شاہ صاحب، ان سے بھی ملیں گے، چیف منسٹر سے بھی ملیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو نفاذ کو عمل کیا جائے۔ آپ نے سب نے دیکھا کہ کووڈ کی بیماری جب آئی پچھلے سال مارچ میں، تو اس سے لے کے آج تک ہم ایک فیڈریشن ہیں، اور فیڈریشن میں تعلیم جو ہے وہ کافی حد تک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس کے ذریعے تقریباً سارے فیصلے ایسے کیے ہیں جو کہ متفقہ طور پہ کیے کہ اسکول کب کھلیں گے، اسکول کب بند ہوں گے، ایگزام ہوں گے نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے کیونکہ ایجوکیشن کو فالو کرتے ہیں، کہ ایگزامز کے بارے میں ہمارے پہ کتنا شدید پریشر تھا کہ ایگزام نہ لیں، لیکن ہم سارے نے مل کے فیصلہ کیا کہ امتحان ہم نے لینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امتحان ہوا، تھوڑا سا اس میں رہ گیا ہے، باقی جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ باقی رہ گیا کچھ پالیسیز ایسی ہیں جو کہ ہم نے مثلا ریلیکسیشن دی ہے، ہم نے 5% ایکسٹرا مارکس کمپلسری سبجیکٹس میں ہم نے دے دیے ہیں سارے بورڈوں نے، 30 کے 30 بورڈوں نے۔ یہ جو پاس کرنے والی بات ہے، اس کی مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی کہ پاس کرنے کا کیا مطلب ہے، کہ اگر پاس کرنے کا مطلب ہے کہ جو 0 نمبر لے گا وہ بھی پاس ہے، تو مجھے نہیں پتا، اس کی تفصیلات حاصل کریں گے، لیکن ہماری انتہائی ابھی ہم نے 2-3 دنوں کے بعد پھر ایک بین الصوبائی ایجوکیشن منسٹرز کی کانفرنس کرنی ہے، تو اس میں بیٹھ کے اس پہ مزید غور کریں گے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے ایک نصاب، یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ پرائیویٹ اسکولوں کو ایسا اجازت دی گئی ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جو اپنا نصاب چلا رہے تھے، آپ کے نصاب کو بھی لے کے چلے، ان کو بھی لے کے چلے؟ دوسرا یہ ہے، یہ ایک کارنامہ آپ نے سر انجام دے دیا، فیسوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکول مانیاں کرتے ہیں، اس پہ بھی غور و فکر ہو رہا ہے۔ اور تیسرا ایک سوال کے 3 سوال کر دیے اسلام آباد میں، بلکہ پورے پاکستان میں اسلام آباد کی آپ بات کر لیں تو اسکول داخلے کے لیے والدین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، پہلے وہ اس کی بات کر لیتے ہیں نا، آج نصاب کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹ سکولز کو یہ کہا ہے کہ ہمارے کور سبجیکٹس ہیں، کور سبجیکٹس ہے، انگلش ہے، میتھ ہے، سائنس ہے، اسلامیات، اردو، جنرل نالج، سوشل اسٹڈیز، یہ ہمارے سبجیکٹس۔ اب اس کے بعد اگر وہ کوئی پرائیویٹ سکول پینٹنگ سکھانا چاہتا ہے تو ہم نے منع نہیں کیا کہ وہ پینٹنگ، ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بچے پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جتنے آپ سبجیکٹ بڑھاتے جائیں گے اتنا بچے پہ بوجھ بڑھتا جائے گا، لیکن ہم نے پابندی نہیں لگائی۔ ہمارا جو قومی نصاب ہے وہ پڑھنا پڑے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی ایک آدھا مضمون، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک قومی نصاب بھی پڑھیں اور ایک اور نصاب بھی پڑھیں، ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 10-12 سبجیکٹس ہو جائیں گے۔ اگر ایسا کہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں۔ ہاں یہ ضرور ہم نے کہا ہے کہ آپ ایڈیشنل اگر کوئی چیز پڑھانا چاہتے ہیں، کوئی جرمن زبان سکھانا چاہتا ہے، کوئی فرینچ پڑھانا چاہتا ہے، وہ اپنے ان کور مضامین کے علاوہ پڑھانا چاہتا ہے تو ضرور پڑھا لے، ہم نے پابندی نہیں لگائی۔ لیکن اگر کوئی اسکول اس آڑ میں اگر یہ کوشش کرتا ہے کہ جی وہ دکھاوے کا قومی نصاب پڑھائے اور اصل میں کوئی اور نصاب پڑھائے، تو وہ غیر مناسب بات ہوگی اور اس پہ تعدیبی کارروائی ہوگی۔ جی دوسرا آپ نے کیا کہا تھا؟ فیس کی بات، اس کے بھی میں آپ بتا دوں۔ دیکھیں جہاں تک پرائیویٹ سکولز کی فیس کا تعلق ہے، اس کا ہم نے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو اسلام آباد میں فالو کیا ہے، یعنی کہ 2017 کا جو فیس سٹرکچر تھا
اس کے بعد 5% ہر سال سپریم کورٹ نے اجازت دی تھی، ہم بھی اسی پہ چل رہے ہیں. اگر کوئی 5 سے 8% جانا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، تو اس کو پیرا سے اجازت لینی پڑے گی. اور یہی طریقہ کار صوبوں کو بھی میرا خیال ہے اپنانا چاہیے. جی اسکولز کی تعداد بڑھانے پہ اسلام آباد میں اسکولز کم ہیں بچے نہیں، ہم اسکولز کچھ بڑھا رہے ہیں، اور اسکول نئے بنانے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن ہم بہت سارے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لیکن ابھی وہ پھر ایک علیحدہ سبجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. آج میں نصاب کی بات کرنا چاہتا ہوں. سر پہلا سوال یہ ہے کہ جب کریکولم لانے کی بات کی گئی تھی تو پہلا آپ کا مطلب ایجنڈا یہ تھا کہ اردو کی زبان میں آپ سارے سبجیکٹس پڑھائیں گے ایٹ لیسٹ 5th کلاس تک. تو جیسے میرا ایکسپیرینس ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کہ پرائیویٹ اسکول جیسے کہ فار ایگزامپل ہیڈ اسٹارٹ ہے، تو اس اسکول میں اردو کی زبان تو چھوڑیں، آپ نے کہا کہ ماڈل کے مطابق ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ کے مطابق کریکولم ہونا چاہیے. وہ ہے، بالکل ہے، لیکن اردو کی زبان میں وہاں پر پڑھایا نہیں جا رہا، چاہے وہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی جماعت ہو. ایک سوال اس کا میں جواب دے لوں، پھر آپ دوسرا کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم نے پہلے ایک سوچ یہ تھی کہ سارے مضامین جو ہیں 1 to 5 میں اردو میں ہوں گے. جس طرح مثلا سٹیزن فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا ادارہ ہے، 1500-1600 اسکول چلا رہا ہے، وہ پہلے 5 سالوں میں اردو میں پڑھاتے ہیں. لیکن اس کے بعد مختلف ڈسکشنز ہوئیں، مختلف لوگوں نے کہا، تو پھر ایک فیصلہ ہوا. فیصلہ یہ ہوا کہ سائنس، میتھ اور انگلش جو ہے، آبویسلی یہ 3 چیزیں انگلش میں ہوں گی، اور باقی مضامین جو ہیں اسلامیات، اردو، سوشل اسٹڈیز، جنرل نالج، وہ اردو میں ہوگا. اس میں پھر یہ ایک نقطہ اٹھا کہ جو بچے 3 سال سے انگریزی میں یہ مضامین پڑھ رہے ہیں، تو آخری 2 سالوں میں ان کے لیے سوئچ کرنا مشکل ہوگا. تو ہم نے کہا کہ چلیں جو 3 سال سے پڑھ رہے ہیں وہ آگے بھی پڑھ لیں. سو ہم آسانی پیدا کر رہے ہیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی اسکول یہ فیصلہ کرے کہ جی ہم نے اردو میں کوئی مضمون پڑھانا ہی نہیں ہے. اگر ایسا کیا تو نیچرلی وہ خلاف ورزی ہوگی. نہیں سر، میں اسی لیے آپ کو بتا رہی ہوں، انفارم کر رہی ہوں کہ اسلامیات کے علاوہ انہوں نے سوئچ کر دیا اسلامیات کو اردو کی زبان میں، اور جو باقی سارے کے سارے سبجیکٹس ہیں وہ انگریزی میں. چلے ہم اس کو چیک کریں. اس سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹیسٹنگ سسٹم آپ لا رہے ہیں جس میں 5th اور 8th کلاس کے بچوں کو ٹیسٹ کریں گے، تو کیا یہ اسی بیس پہ GRE سیٹ کے بیس جیسا ہی ایگزام ہوگا جو کہ میتھس اور انگلش کے بیس پہ بچوں کو ٹیسٹ کرے گا؟ دیکھیں، جو تو 8th کلاس کا ایگزام ہے وہ تو ذرا تھوڑا الیبوریٹ امتحان ہوگا. اس کے بارے میں سوچ ہو رہی ہے کہ اگر ہم 8th کا لیں گے تو پھر 9th کا نہ لیں. سو اس کے لیے بورڈز جو ہیں وہ ابھی ہم بورڈز میں بھی بہت ساری ریفارمز لا رہے ہیں. ایگزام سائیکل سال میں 1 دفعہ نہیں ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن 5ویں جماعت میں جو ہم سوچ رہے ہیں اسیسمنٹ کا، وہ بڑی سمپل اسیسمنٹ ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا، ایک تو لرننگ لیولز دیکھنے ہیں بچوں کے کتنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ SNC سے کمپلائنٹ ہے یا نہیں. تو یہ دونوں چیزوں پہ جو ہے وہ غور ہو رہا ہے. بہت مہربانی جی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. نیوز کانفرنس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یکساں نصاب تعلیم نافذ العمل ہوگا. کل سے 1 سے 5ویں جماعت تک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یکساں نصاب لا رہے ہیں. اس سے قبل 72 سالوں میں ایسا نظام نہیں لایا گیا. تمام سکولز میں نافذ ہوگا، صرف سرکاری سکولز میں اس کا نفاذ نہیں ہوگا. صرف ابھی سندھ میں یکساں نصاب نافذ العمل نہیں ہوگا. اس حوالے سے وہ سندھ کا دورہ بھی کریں گے اور سندھ حکومت سے گفتگو بھی کریں گے.